کیا کبھی آپ نے لڑائی جھگڑا کیا ہے؟ نہیں، کبھی لڑائی تو نہیں کی ہے، لیکن اگر دل چاہ رہا ہو تو بتائیں، حاضر ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں فائٹ کریں۔ کون ہمت کرے گا ان سے لڑنے کی؟ معاف کیجیے گا کہ میں نے آپ کے ساتھ بہت مذاق کیا اور زیادہ معافی مانگو۔ ڈر گیا بیچارہ، ڈر گیا۔ میں تو ان کے حلیوں کو دیکھ کر حیران ہوں۔ میں نے اس حلیے کے لوگوں کو صرف ٹی وی پر دیکھا تھا۔ یعنی آپ کے اس حلیے سے آپ کو کہا جائے گا ڈون ڈون ڈون۔ اگر میں بھی ان کو کہیں اور دیکھتا تو مجھے بھی یقین نہ ہوتا کہ آپ حافظ کل قرآن ہیں۔ آپ حفظ قرآن کی طرف کیسے چلے گئے؟ پہلی وجہ تو یہ کہ اللہ کا لطف و کرم تھا، دوسری وجہ میرے دادا ہیں، انہوں نے کیسے ترغیب دلائی؟ لیکن وہ زندہ نہیں تھے جب میں پیدا ہوا۔ کیا آپ کے دادا کی بھی شکل ایسی ہی تھی؟ جی، ہم جس بھی صورت اور لباس میں ہوں قرآن کو پڑھ اور حفظ کر سکتے ہیں۔ بہرام نے یہ ثابت کر دیا کہ ظاہری حلیے کو دیکھ کر کسی کے باطن کا پتہ نہیں لگایا جا سکتا۔ ایک حافظ کل قرآن آج ہمارے مہمان ہیں، حوصلہ افزائی کیجئے محترم بہرام فقیہی عزیز کا۔ ماشاءاللہ 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 خوش آمدید، خوش ماشاءاللہ، آمدید۔ کتنے اسمارٹ لگ رہے ہیں، واہ کیا اسٹائل ہے، لاجواب۔ ماشاءاللہ۔ خوش آمدید، خوش آمدید، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ علیکم الصلاۃ والسلام۔ خوش آمدید، خوش آمدید، تشریف رکھیں، خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ حضرات؟ آپ کا حلیہ بہت جذاب ہے۔ بہت شکریہ۔ جناب فقیہی، آپ کا استقبال ہے، آپ حضرات دعا سلام کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حاضرین و ناظرین کی خدمت میں ہمارا سلام۔ علیکم الصلاۃ والسلام۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ حافظ کل قرآن، پورے قرآن کے حافظ؟ جی، قرآن کو حفظ کرنا کب سے شروع کیا جناب بہرام؟ میں نے 9 سال کی عمر میں قرآن کو حفظ کرنا شروع کر دیا۔ اچھا، 9 سال کی عمر میں۔ جی، کب مکمل حفظ کیا؟ میرا حفظ 2011 میں مکمل ہو گیا تھا۔ کیا ابھی بھی اچھے طریقے سے یاد ہے؟ جی ہاں، اللہ کے لطف و کرم سے روزانہ تقریباً 20 صفحے کے آس پاس دہراتا ہوں۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بہت خوب، کیونکہ کچھ لوگ سوچتے ہیں 1، 2 یا 3 سال میں آپ کو حفظ قرآن مکمل کر لینا چاہیے۔ نہیں، بلکہ 17 سال۔ بہت خوب، جبکہ یہ حفظ کرنے والے پر سخت ہو جاتا ہے، اسی لیے بہت سے لوگ حفظ نہیں کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اتنے سال میں بہت آرام سے حفظ کر لیا، یہ بہت اچھا ہے۔ میں تو ان کے حلیوں کو دیکھ کر حیران ہوں۔ جناب بہرام، آپ کہاں کے رہنے والے؟ شاید لورستان کے علاقے سے ہیں، ان کا لہجہ لوری ہے۔ میں اصفہان کے دزیچے شہر کا رہنے والا ہوں۔ کس شہر کے؟ دزیچے؟ سیدھے کے نزدیک ہے نا؟ جی۔ اس حلیے کے ساتھ آپ حافظ قرآن ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ میں نے اس حلیے کے لوگوں کو صرف ٹی وی پر دیکھا تھا، نزدیک سے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اچھا یہ بتائیں کہ اس حلیے اور اس حال و احوال کے ساتھ حفظ قرآن کی طرف کیسے چلے خلاف گئے، معمول۔ یا آپ کو حفظ قرآن کا شوق کیسے ہوا؟ پہلی وجہ تو یہ کہ اللہ کا لطف و کرم تھا، دوسری وجہ میرے دادا ہیں جن کے انتقال کے کچھ دن ہوئے تھے، وہ بھی میرے حفظ کرنے کی ایک وجہ ہیں۔ جناب بہرام بھائی جان، جی جناب بہرام جی، فرمائیں۔ کہاں تک تعلیم حاصل کی ہے؟ گریجویشن کیا ہے، کس سبجیکٹ سے؟ میکینکس میں۔ جناب بارک بہرام اللہ۔ ایک میکینیکل انجینئر ہیں۔ ماشاءاللہ۔ بہت شکریہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ آپ سبھی کو سلامت رکھے۔ کیا آپ کے دادا کی بھی شکل ایسی ہی تھی؟ ایسے؟ آپ کے دادا بھی آپ جیسے تھے؟ نہیں، وہ ایک مولانا تھے۔ یعنی عالم دین تھے؟ جی۔ حبیبی۔ ماشاءاللہ۔ ہم نے ان کے انجینئر ہونے پر ان کی حوصلہ افزائی کی تھی، اب ان کے دادا کے بلندی درجات کے لیے صلوات پڑھتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ ان کے دادا عالم دین تھے، انہوں نے جناب بہرام کو حفظ کا شوق دلایا تھا۔ جی، لیکن وہ زندہ نہیں تھے جب میں پیدا ہوا۔ تو انہوں نے کیسے ترغیب دلائی؟ کیا انہوں نے آپ کے لیے پہلے سے کہا نہیں، تھا؟ بلکہ اسی ہمیں طرح تعلیم یونیورسٹی دینے کا کا مطلب مقصد یہ ہے کہ ہے ایک عالم دین کی فیملی سے ہیں، اس لیے ان کو حفظ قرآن کا شوق۔ اچھا، ماشاءاللہ، یعنی یہ ایک عالم، فاضل، دیندار اور قرآنی فیملی سے تھے۔ اچھا، اب ہم ان سے سوال کرتے ہیں۔ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، کس میں ان سے سوال کرنے کی جرأت ہے؟ مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ رہنے دیجئے، میں سوال کرتا ہوں۔ سب سے پہلے برائے خوشنودی رسول اکرم صلوات۔ اس کے بعد شیر خدا امام علی کی خوشنودی کے لیے صلوات۔
کربلا کے شمر ملعون پر لعنت، بے شمار طوس کے غریب الغربا امام رضا پر صلوات۔ میں نے شروعات کر دی ہے، اب آپ لوگ سوال کریں۔ آج تک مار پیٹ کی آپ نے؟ کیا کہا آپ نے ابھی؟ میں نے کہا کیا کبھی آپ نے لڑائی جھگڑا کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کیا کبھی آپ نے کسی کی پٹائی کی ہے؟ نہیں، کبھی لڑائی تو نہیں کی ہے، لیکن اگر دل چاہ رہا ہو تو بتائیں، حاضر ہوں۔ میں یہاں سے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کون ہمت کرے گا ان سے میں لڑنے تو کی؟ ان کے مقابلے پر نہیں جا سکتا۔ یہ جائیں گے، یہ جائیں گے، میں تو سید ہوں اور ان کا… کیونکہ یہ بہت قوی ہے۔ تیار ہو؟ تیار۔ حسنین آپ آئیے۔ میں نیچے جا رہا ہوں۔ مجھے نہیں لگتا اب تم صحیح سلامت واپس آؤ گے۔ نہیں، ٹھہرو، ابھی آتا ہوں۔ تمہارا سردار کہاں ہے؟ اس کو بھیجو۔ آیا ہوں تاکہ آپ کے ہاتھ کا بوسہ لوں اور واپس جاؤں۔ اللہ آپ کو سلامت معاف رکھے۔ کیجیے گا کہ میں نے آپ کے ساتھ بہت مزاق کیا۔ اور زیادہ ہمارا معافی مقصد مانگو۔ آپ کو ناراض کرنا بالکل نہیں تھا۔ ارے نہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، تشریف رکھیں۔ نہیں، آپ تشریف رکھیں، میں جا رہا ہوں۔ حسنین جو یہاں تک آئے، ان کی حوصلہ افزائی کیجیے۔ آپ بہت بہادر ہیں جناب دیکھا آپ حسنین۔ لوگوں نے؟ ڈر گیا بیچارہ۔ حامد، اگر تم میں ہمت ہے تو تم بھی آؤ۔ حضرات، بہرام کے ساتھی بھی یہاں موجود ہیں، کھڑے ہو جائیے اور بہرام کے دوستوں کا استقبال کیجیے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ۔ یا اللہ، میرے خیال سے اب سوال کا سلسلہ شروع کیجیے۔ میں سوال کروں؟ جی بسم اللہ۔ میں تو سوال نہیں کروں گا۔ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ حسن، بارک اللہ۔ میں بھی ایک سوال کر سکتا ہوں؟ جی کیوں نہیں، بسم اللہ۔ میں ان کے حلیے کو دیکھ کر اس آیت کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہوں۔ بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ ماشاء اللہ، احسن، بہت اچھا۔ واقعاً بہت جی اچھا واقعاً پڑھا۔ تجوید کی بھی بھرپور رعایت کر رہے ہیں۔ جی ہاں، احسنت، بارک میں اللہ۔ واقعاً بہت خوش ہوں اور مجھے امید ہے کہ میری یہ بات پہنچانے میں جناب قاسمیان میری مدد کریں گے کہ قرآن کو خاص افراد، خاص لباس یا ذہنیت سے مخصوص نہیں کیا جا سکتا۔ یہ قرآن ہر لباس میں اور جہاں پر بھی ہو سکے قرآن کو پڑھیے اور اس کو حفظ کریں۔ ہم جس بھی صورت اور لباس میں ہوں قرآن کو پڑھ اور حفظ کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم عربوں کا لباس یا کوٹ پینٹ یا امامہ پہن کر ہی انسان قرآن کو پڑھ اور حفظ کر سکتا ہے، بلکہ ہم جس بھی لباس اور انداز میں ہیں قرآن کو حفظ کر سکتے ہیں۔ جی، مختلف شکلوں اور رنگوں۔ بہرحال ہر صورت میں ہم کو قرآن سے متمسک رہنا چاہیے اور اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔
سب سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ اس حلیے کو بہت سے لوگ نہیں جانتے، سوچتے ہیں یہ ڈان غنڈے بدماشوں کا حلیہ ہے، نہیں، بلکہ یہ محلے کے با اثر اور روبدار لوگوں کا حلیہ ہے۔ یہ ایک خاص فکر اور رجحان والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے شہر اور محلوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ لوگ بہت ہی باغیرت غیرتدار اور ہوتے ہیں۔ جوان یہ ایک ہمت طرح کی والے فکر لوگ ہے، ہوتے ہیں۔ لوگوں کے جوان مردی بھروسے مند۔ بہادری، جی، یہ جوان مردی کی نشانی ہے، لیکن ان لوگوں کا صرف ظاہری حلیہ اس طرح کا ہوتا ہے۔ اگر میں بھی ان کو کہیں اور دیکھتا تو مجھے بھی یقین نہ ہوتا کہ آپ حافظ کل قرآن ہیں۔ شاید آپ کا قرآن سے تعلق مجھ سے زیادہ ہے، کیونکہ یہ حافظ کل قرآن ہے۔ بہت شکریہ۔ اس سلسلے میں مجھے ایک روایت جو امام رضا سے یاد آ گئی۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کی عقل میں 10 خصوصیت ہونا چاہیے تاکہ عقل مکمل ہو۔ 10ویں خصوصیت کو اس طرح فرماتے ہیں، 10ویں کیا ہے؟ یعنی 10ویں خصوصیت بہت اہم ہے۔ 10ویں خصوصیت آخر کون سی ہے؟ لا يرى أحدا إلا قال هو خير مني وأتقى. جب بھی کسی کو دیکھیں تو کہیں کہ یہ ہم سے بہتر ہے، یہ مجھ سے بہتر ہے۔ یہ اس بات کا سبب بنے گا کہ انسان کی عقل کامل ہو جائے۔ اگر میں ان کو کہیں اور دیکھتا تو ان کے ظاہر کو دیکھ کر ہو سکتا ہے میں یہی سوچتا کہ اللہ کے نزدیک میں صاحب عزت ہوں، یہ نہیں۔ لیکن ابھی میں ان کو اس حالت میں دیکھ رہا ہوں جو ایک نامناسب حلیہ سمجھا جاتا ہے۔ نامناسب نہیں، ابھی دیکھ رہا ہوں، بلکہ خلاف معمول۔ جی معذرت، خلاف معمول۔ جب میں اس خلاف معمول حلیے کو دیکھتا ہوں تو یہ احساس کرتا ہوں کہ یہ ہم سب سے بہتر اور مجھ سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ استاد رضوان، میں چاہتا ہوں کہ نیچے آؤں اور اس ڈان بھائی سے کچھ سوال کروں۔ استاد رضوان کی حوصلہ افزائی کریں۔ یعنی آپ کے اس حلیے سے آپ کو کہا جائے گا ڈان؟ ڈان۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی مونچھوں کا بوسہ لوں۔ شکریہ۔ اپنی مونچھ کو آپ اس طرح کرتے ہیں؟ جی اسی طرح۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی ٹوپی لگا کر دیکھوں کیسا لگتا ہے۔ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں فائٹ کریں۔ نہیں، میں چاہتا ہوں پہلے ان کی ٹوپی لگاؤں اور چاہتا ہوں بھول گئے؟ اللہ کو سلامت رکھے۔ شکریہ شکریہ۔ بہت شکریہ، شکراً۔ کیا آپ نے فٹ بال کے کھلاڑیوں کو دیکھا ہے جو آپس میں خمیز تبدیل سچ کہوں کرتے تو ہیں؟ ایک ویسے ہی بات یہ یاد دونوں۔ آ رہی ہے، ان حضرات کو کیا یاد آ استاد گیا؟ رضوان کے پاس ایک چیز کم ہے۔ شکراً۔ جناب بوزری، مجھے ایک سوال کا جواب مل گیا، جانتے ہیں کیا؟ مفضل ابن عمر جو کہ کتاب توحید مفضل کے مصنف ہیں، یہ کوفے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے جو ہمیشہ کبوتروں کے پیچھے بھاگا کرتے تھے، اور امام صادق علیہ السلام کے ممتاز شاگردوں میں بھی ان کا شمار ہوتا تھا۔ میں اکثر سوچتا تھا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص امام صادق کا صحابی بھی ہو، ممتاز شاگردوں میں ہو اور کبوتر باز ہو۔ آج ہم نے ان کو دیکھا تو ہمیں اپنے سوال کا جواب مل گیا۔ جناب قاسمیان، یہ تقسیم اور ریڈ لائنز ہم نے کھینچی ہے۔ ہمارے عقائد میں کسی طرح کی تفریق، تبعیض، اونچ نیچ نہیں ہے، کیونکہ میں بھی ایک ایسے ہی محلے کا ہوں جہاں اس حلیے کے لوگ رہتے ہیں۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان ظاہر کو دیکھتا ہے لیکن عیب اور نقص باطن میں ہوتا ہے۔ لیکن آج بہرام نے یہ ثابت کر دیا کہ ظاہری حلیے کو دیکھ کر کسی کے باطن کا پتہ نہیں لگایا جا سکتا۔ بہرام کی حوصلہ افزائی کریں۔